الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا وقائدنا ورحيمنا وكريمنا ورؤوفنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وإمام الأنبياء وسيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال الله تعالى في مقام آخر إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وقال الله تعالى في مقام آخر وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام الدنيا جيفة وطالبها كلاب أو
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، میں رہوں یا نہ رہوں، پر دل کی دعا ہے میری کہ دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے۔ ہزاروں سال تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا، جو بس چلتا تو مر کر بھی نہ تجھ سے میں جدا ہوتا۔ سارے حضرات محبت کے ساتھ آواز بلند عبادت کی نیت کے ساتھ نماز وقت شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے واجب الاحترام دوست اور بزرگوں، آج کا یہ عظیم الشان عظمت قرآن کا پروگرام حضرت قاری محمد جاوید صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ادارے میں بچوں کی دستار بندی کے حوالے سے ہے۔ یقیناً آج جن بچوں کی دستار بندی ہوگی وہ بہت زیادہ خوش ہوں گے، اور شاید ان سے زیادہ خوش ان کے والدین ہیں۔ مجھے حضرت مولانا مفتی شاہد مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو سرگودہ شہر کے علماء کے سرخیل ہیں، جمعیت علماء اسلام صوبہ پنجاب کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہیں، انہوں نے حکم فرمایا آج سے دو ہفتے تقریباً پہلے، تو ان کے حکم پر آج میں اس پروگرام میں حاضر ہوا۔ آپ حضرات تشریف لائے، یہ ایک پروگرام ہے، یقیناً والدین اور بچوں کو خوشی ہوگی، لیکن ایک پروگرام ہوگا قیامت والے دن، جہاں یہ بچے آئیں گے، ان کا اللہ اعزاز فرمائیں گے۔ آج ان بچوں کی دستار بندی ہوگی، قیامت والے دن اللہ ان کے والدین کے سر کے اوپر دستار رکھے۔ آج شاید کوئی بچے غریب ہوں گے، کوئی متوسط ہوں گے، کوئی امیر ہوں گے،
ان کے والدین کچھ ایسے بھی ہوں گے شاید دنیاوی طور پر ہمارے معاشرہ ان کو کوئی بڑا نام بڑا مقام نہ دے، کوئی مزدور ہو سکتا ہے، کوئی ریڑھی لگانے والا ہو سکتا ہے، کوئی دیہات کا کسان ہو سکتا ہے، لیکن جو ان کا مقام اور مرتبہ ہوگا وہ پتہ اس وقت لگے گا جب میدان محشر ہوگا، ہر بندہ پریشان ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ یہی مزدور، یہی ریڑھی والا، یہی کسان، یہی چھاپڑی والا، یہی کسی کے ہاں کام کرنے والا، ملازمت کرنے والا نوکر، کسی کے ہاں چپڑاسی کی مزدوری کرنے والا، جب قیامت والے دن اللہ اکبر نور کے ممبروں پر بیٹھ کر سر پہ سونے کا تاج سجا کے بیٹھا ہوگا تو یہاں کے بڑے لوگ بھی پوچھیں گے چودھری صاحب، رانا صاحب، ملک صاحب، خان صاحب، یار یہ تو اپنا وہ مزدور نہیں ہے، یار یہ وہی نہیں ہے جو ہماری گلی میں ریڑھی لگایا کرتا تھا، یار یہ وہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں ہاتھ میں کام کرنے آتا تھا۔ کہیں گے ہے تو وہی۔ اس سے جا کے پوچھیں گے کہ آج تجھے یہ مقام کیسے ملا، آج تجھے یہ مقام کیسے ملے؟ وہ کہے گا کہ میں نے لوگوں کی مزدوری کی، میں سردی کی راتوں میں جاگتا رہا، میں گرمی کے دنوں کے اندر دوپہر میں کام کرتا رہا، لیکن میں نے اپنے بیٹے کو کسی مزدوری پہ نہیں ڈالا، میں نے اس کو قاری جوید صاحب کے مدرسے عبداللہ بن مسعود کے اندر حفظ کے لیے ڈالا۔ قاری صاحب نے محنت کی، میرے بیٹے کو قرآن کا حافظ بنایا، میرا بیٹا قرآن کا حافظ دنیا میں بنا۔ آج اللہ پاک نے مجھے یہ اعزاز دیا ہے کہ آج اللہ نے میرے سر کے اوپر یہ سونے کا تاج رکھا ہے جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے قرآن نے فرمایا نا لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ فرمایا یہ قرآن اتنا بڑا ہے، یہ قرآن اتنی شان والا ہے، یہ قرآن اتنی عظمت والا ہے، یہ قرآن اتنی بلند و بالا ہے، یہ قرآن اتنی رفعت والا ہے، یہ قرآن اتنی منزلت والا ہے کہ اگر میں اس قرآن کو پہاڑوں کے اوپر نازل کرتا، قرآن کی حیبت اتنا ہے، قرآن کا روب اتنا ہے کہ قرآن کے اس روب کی وجہ سے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، من خشیت اللہ، اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن پہاڑوں پہ نازل نہیں کیا، اللہ نے قرآن نازل کیا میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کے اوپر۔ کہاں نازل ہوا قرآن؟ میرے آقا کے سینے پر۔ کہاں نازل ہوا؟ بلند آواز سے بولو۔ میرے آقا کے سینے پر کے اوپر۔ اللہ اکبر۔ حضرت روایات کے اندر آتا ہے اگر میرے آقا اونٹنے کے اوپر سوار ہوتے، اگر وہاں وہی کا نزول ہوتا، اونٹنی بھی وہ بوجھ برداشت نہ کر سکتی، اونٹنی بھی بیٹھ جاتی۔ میری اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کبھی کبھی میرے آقا میرے سر کے اندر میری گود کے اندر سر مبارک رکھ کے سو رہے ہوتے، وہاں وہی کا نزول ہوتا، اتنا وزن پڑتا، مجھے محسوس ہوتا کہ میری جو ٹانگیں ہیں یہ ٹوٹنے والی ہو گئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کی برکت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کی برکت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلوب اطہر کی برکت ہے کہ آگے یہ قرآن کا جو روح تھا وہ سارا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کے اوپر برداشت کر
کر کے یہ آگے منتقل کیا. آگے آپ نے صحابہ کو قرآن پڑھایا, صحابہ نے تابعین کو پڑھایا, تابعین نے تبع تابعین کو پڑھایا, انہوں نے اپنے شاگردوں کو پڑھایا, انہوں نے اپنے شاگردوں کو پڑھایا. یہ قرآن چلتے چلتے آج پہنچا سرگودا کے اندر, عبداللہ بن مسعود مدرسے کے اندر. یہ قرآن سینے میں آیا, قاری جوید صاحب کے سینے کے اندر, آگے ان کے شاگردوں کے اندر منتقل ہوا. اللہ اکبر. اب یہ جو بچہ آپ کے سامنے قرآن کا حافظ ہوا, اب جس بچے کی دستار بندی ہوگی, اللہ کی قسم اس بچے کو عام نہ سمجھنا, یہ نہ سمجھنا کہ اس بچے کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, یہ نہ سمجھنا کہ اس کی ٹوپی میلی ہے, یہ نہ سمجھنا کہ اس کے گھر کے اندر روٹی پوری نہیں ہے, یہ نہ سمجھنا کہ اس کا باپ غریب ہے, یہ نہ سمجھنا کہ اس کا خاندان غریب ہے, یہ نہ سمجھنا کہ اس بچے کا دنیاوی کے اوپر کوئی مقام نہیں ہے, یہ نہ سمجھنا کہ اس بچے کے باپ کا دنیاوی کوئی مقام نہیں ہے. اللہ کی قسم اب تو اس کی شان وہ ہو چکی ہے کہ اس کا سینے کا تعلق, اس کے قلب کا تعلق, اس کے دل کا تعلق اپنے اساتذہ کے ساتھ جڑتا جڑتا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ تر کے ساتھ جڑ چکا ہے. میرا ایمان ہے, میرے اکابرین اور میں دیوبند کا ایمان ہے, اللہ کی قسم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس کا تعلق جڑ گیا اس کو جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی. تو میرے بھائی یہ جو قرآن ہے یہ عظمت قرآن ہے. اللہ اکبر. کیوں نہ ہوتا؟ کیونکہ قرآن اللہ کی کلام ہے. اللہ اکبر. اللہ کا کلام ہے. میری بات توجہ سے سننا, قرآن کلام ہے اللہ کا, اور قرآن تعریف ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آؤ قرآن کو اٹھاؤ. سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دربار اقدس کے اندر صحابہ آئے, آ کے عرض کیا اما جان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بتائیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک بتائیے, ہمیں میرے آقا کی سیرت بتائیے, ہمیں آقا کے صبح و شام بتائیے, ہمیں آقا کے دن اور رات بتائیے, ہمیں آقا کا سفر اور حضر بتائیے. میری اماں نے کہا او اللہ والو, کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کان خلق القرآن, قرآن کی تلاوت کرو. یہ سارا کا سارا قرآن میرے آقا کی تعریف ہے. اللہ اکبر. کیوں نہ ہوتا؟ اسی لیے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف قرآن کے اندر ہے. اللہ اکبر. میرے آقا نے بولا تو اللہ نے قرآن بنا دیا, میرے آقا سوئے اللہ نے قرآن بنا دیا, میرے آقا نے نماز پڑھی اللہ نے قرآن بنا دیا, میرے آقا نے شادی کی اللہ نے قرآن بنا دیا, میرے آقا نے معراج کیا اللہ نے قرآن بنا دیا, میرے آقا نے سفر کیا اللہ نے قرآن بنا دیا, میرے آقا نے عبادت کی اللہ نے قرآن بنا دیا, میرے اللہ نے میرے آقا نے قربانی کی, میرے اللہ نے قرآن بنا دیا, میرے آقا نے اپنے صحابہ اپنے یاروں کے ساتھ وقت گزارا اللہ نے قرآن بنا دیا, میرے آقا نے اپنے یاروں سے گفتگو کی اللہ نے قرآن بنا دیا, میرے آقا نے اپنے گھر کے اندر وقت گزارا اللہ نے قرآن بنا دیا, میرے آقا کے حضرت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں آئی اللہ نے قرآن بنا دیا, میرے آقا کی بیٹیاں ہوئی اللہ نے قرآن بنا دیا, میرے آقا کے بیٹوں کا تذکرہ آیا اللہ نے قرآن بنا دیا, میرے آقا کے یاروں کا تذکرہ آیا اللہ نے قرآن بنا دیا. میرے آقا کی ایک ایک چیز دیکھتے جاؤ, میرے آقا کی صبح شام دیکھتے جاؤ, میرے آقا کے رات اور دن دیکھتے جاؤ, میرے آقا کے سفر اور حضر دیکھتے جاؤ, میرے آقا کے صبح اور شام دیکھتے جاؤ, میرے آقا کے گھر کی اور باہر کی زندگی دیکھتے جاؤ, میرے آقا کی عبادت دیکھتے جاؤ, میرے آقا کی مسجد کی زندگی دیکھتے جاؤ. اللہ کی قسم آپ کو قرآن ہی قرآن نظر آئے گا. بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ اللہ اکبر. تو میرے بھائی یہ قرآن بڑی عظمت والا, یہ قرآن بڑی شان والا, یہ جو مدارس ہیں آج مدارس کی طرف ہماری توجہ بہت کم ہے. اللہ اکبر. ایک تو عظمت قرآن کے اوپر میں نے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے, ایک حدیث پڑھی ہے, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. فرمایا تم میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے, تم میں سب سے زیادہ اچھا وہ ہے, تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے, تم میں سے سب سے زیادہ قابل احترام وہ ہے, تم میں سب سے زیادہ اکرام والا وہ ہے, تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے. کون؟ خیرکم 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 من تعلم القرآن وعلمہ. جو قرآن کو
سیکھے اور قرآن کو سکھائے، جو قرآن کو پڑھے اور قرآن کو پڑھائے، جو قرآن کا شاگرد بنے یا قرآن کا استاد بنے، جو قرآن کا معلم بنے یا قرآن کا متعلم بنے، جو قرآن پڑھنے کے لیے درسگاہ میں بیٹھے، جو قرآن پڑھانے کے لیے درسگاہ میں بیٹھے۔ فرمایا تم میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے، ارے تو کیا کرے گا ان کوٹھیوں کو، تو کیا کرے گا ان بنگلوں کو، تو کیا کرے گا ان گاڑیوں کو، تو کیا کرے گا اس جائیداد کو۔ اللہ اکبر، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما الحیات الدنیا، انما الحیات الدنیا لعب ولہو، انما الحیات الدنیا لعب ولہو۔ علماء کا جمع غفیر ہے، علماء کے سامنے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، فرمایا اللہ رب العالمین نے یہ دنیا کھیل اور تماشا ہے، یہ دنیا کھیل اور تماشا ہے، لعب ولہو۔ دوسرے لفظ میں یہ دنیا ایک سرکس کی طرح ہے، یہ دنیا ایک کھیل کی طرح ہے۔ میرے بھائی یہ دنیا کی ایک سرکس چل رہی ہے، آپ میں سے میں اور آپ، ہم میں سے ہر بندہ ایک اداکار ہے، وہ اپنا اپنا فن کا اظہار کر کے اس دنیا سے جا رہا ہے۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو، یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، یہ مستقل رہنے والی نہیں ہے۔ تو گاڑیوں کا مالک ہو جا تجھے جانا ہے، تو فیکٹریوں کا مالک ہو جا تجھے جانا ہے، تو بڑی بڑی کوٹھیوں کا مالک ہو جا تجھے جانا ہے، تو بنگلوں کا مالک ہو جا تجھے جانا ہے، تو بڑے بڑے امیر کبیر آدمی ہو جا تجھے جانا ہے، تو غریب رہے گا تجھے پھر بھی جانا ہے، امیر ہوگا تجھے پھر بھی جانا ہے، تیرے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں ہے تجھے پھر بھی جانا ہوگا، اگر تیرے کتے مکھن کھاتے ہیں تجھے پھر بھی جانا ہوگا، کیونکہ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ فرمایا یہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، دھوکہ ہے یہ دنیا کی زندگی۔ اسی لیے میرے بھائی یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، یہاں کچھ کر کے چلا جا۔ اکثر اولاد والے بیٹھے ہیں، میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ 2 موضوع میں نے اسی لیے چھیڑے ہیں کہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، تو جتنا بھی بڑا آدمی بن جا تجھے مرنا ضرور ہے۔ اگر تو اپنی اولاد کی تربیت کر جائے گا، اگر اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دے جائے گا، اگر اپنی اولاد کو مدرسے کے اندر کسی استاد کے سامنے دوزانوں بیٹھنا سکھا جائے گا، اللہ کی قسم تیری دنیا بھی سکون سے گزرے گی، تیری آخرت بھی سکون سے گزرے گی، تیری قبر کے اندر بھی تجھے سکون ملے گا، اور یہ قیامت والے دن بھی اللہ رب العالمین کرسیوں کے اوپر بٹھا کر تیرے سر کے اوپر سونے کا تاج پہنا دے گا۔ اولاد کی تربیت کا آج کل بڑا فقدان ہے۔ اولاد کی تربیت، اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کی اولاد نہ ہو، انسان جس بزرگ کو ملتا ہے حضرت دعا فرمائے اللہ مجھے اولاد دے دے۔ انسان کسی مسجد میں جاتا ہے، نماز پڑھ کے کہتا ہے اللہ مجھے اولاد دے دے۔ قاری صاحب کو ملے گا حضرت میرے لیے دعا مانگے اللہ مجھے اولاد دے دے۔ کسی بزرگ پیر کے پاس جاتا ہے، اس کو جا کے درخواست کرتا ہے حضرت دعا مانگے اللہ مجھے اولاد دے دے۔ عمرے کے لیے جاتا ہے، لبیک اللہم لبیک، بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے کہتا ہے اللہ مجھے اولاد دے دے۔ وہاں پر نفل پڑھتے ہوئے کہتے ہیں اللہ مجھے اولاد دے دے۔ روضہ اطہر کے اوپر جاتا ہے، دعا کرتا ہے اللہ مجھے اولاد دے دے۔ ریاض الجنہ میں نفل پڑھ کے کہتے ہیں اللہ مجھے اولاد دے دے۔ جنت البقیع کے اندر جا کے دعا کرتا ہے اللہ مجھے اولاد دے دے۔ اللہ کی قسم اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ جن کو اللہ نے یہ اولاد کا پھل نہیں دیا ذرا جا کر ان سے پوچھ کے اولاد کتنی بڑی نعمت ہے۔ جن کو اللہ نے اس نعمت سے نہیں نوازا جا کر دیکھ بڑی بڑی بنگلے ہیں، بڑے بڑے بنگلے ہیں، ان کی بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، نوکروں کی ایک فوج ہے، لیکن ان سے جا کے پوچھ ان کے دلوں کے اندر سکون نہیں ہے، ان کے دلوں کے اندر چین نہیں ہے، ان کے دل ویران ہوئے پڑے ہیں۔ کہتے ہیں کاش ہماری اولاد ہوتی، اللہ بیٹا دے دیتا، اللہ بیٹی دے دیتا، تو آج ہمارا وارث ہوتا، ہماری جائیداد کا وارث ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے میرے بھائی جن کو اللہ نے اولاد دی ہے، اس اولاد کو نعمت سمجھو، اس اولاد کو غنیمت سمجھو، اس اولاد کو اللہ کی رحمت سمجھو، ان کی تربیت کرو۔ ان کی تربیت کرنا، علماء کرام بیٹھے ہیں، مفتیان کرام بیٹھے ہیں، میں ان کے سامنے بڑے جرأت سے کہہ رہا ہوں اولاد کی تربیت کرنا فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے۔ اولاد کی تربیت کرنا فرض ہے۔
اگر تم اولاد کی تربیت نہیں کرو گے قیامت والے دن تم سے پوچھا جائے گا، قیامت والے دن اس کا سوال کیا جائے گا، تجھے اس کا جواب دینا پڑے گا کہ اللہ نے تجھے تیری جھولی کے اندر خوبصورت بچہ ڈالا تھا، اللہ نے تیری جھولی کے اندر خوبصورت بچی ڈالی تھی، اس کی کس طرح اسلامی تربیت کر کے آیا ہے یا نہیں کر کے آیا؟ جواب دینا پڑے گا تجھے۔ تو دنیا کی ہر چیز بنا کے چلا جا، تو دنیا کے اوپر ملک کا مالک ہو کے چلا جا، دنیا کے اوپر بڑی بڑی گاڑیوں اور بنگلوں کا مالک ہو کے چلا جا، کروڑوں روپے کی جائیداد بنا کے چلا جا، میں ہر ایک کا نام تو نہیں کہتا، لیکن اگر تو نے اولاد کی تربیت نہیں کی، یاد رکھنا یہ تیری ساری کی ساری جائیداد شراب پہ اڑا دے گا، یہی تیری جائیداد یہ زنا پہ اڑا دے گا، یہی تیری جائیداد یہ زنا خانے پہ اڑا دے گا، یہی تیری یہ جائیداد فحاشی اور قریانی کے اوپر اڑا دے گا۔ اسی لیے میرے بھائی دنیا کی فکر چھوڑ دے، اللہ کی قسم یہ جو رزق ہے اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، اللہ نے کہاں رزق کا وعدہ کیا ہے؟ علماء کرام کی موجودگی کے اندر میں آپ سے قرآن سے بتاتا ہوں کہ اللہ نے کہا ہے میرا وعدہ ہے میں رزق دوں گا۔ اللہ نے کہیں بھی نہیں کہا تیری فیکٹری ہوگی تو میں تیری اولاد کو رزق دوں گا، تیرا بنگلہ ہوگا تیری اولاد کو رزق ملے گی، تیرا 100 نوکر ملازم ہوگا تیری اولاد کو رزق ملے گا، تیرے 5 کروڑ چھوڑ کے جائے گا تیری اولاد کو رزق دوں گا۔ نہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ نے فرمایا تقوی اختیار کر لے، تقوی اختیار کر لے، تقوی اختیار کر لے، اللہ سے تعلق جوڑ لے، اللہ کے محبوب کی سنتوں پر عمل کرنے والا بن جا، اللہ سے قلبی لگاؤ لگا لے، اللہ سے تعلق جوڑ لے، اللہ سے خوف کرنے والا بن جا۔ اگر تو بن جائے گا اللہ نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ وعدہ کر رہا ہے، اللہ کی قسم ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا، ساری دنیا کے وعدے جھوٹے ہو سکتے ہیں، اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، صدر پاکستان وزیر اعظم وزیر اعلیٰ جھوٹ بول سکتے ہیں، اللہ کا قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، سورہ خراب کی تلاوت کر لینا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، فرمایا تقوی اختیار کرنا تیرا کام ہے، تجھے بے حساب رزق دینا اللہ کا کام ہے۔ بات سمجھ آئی کہ کون ہے؟ اسی آیت کے اندر اس سے ریلیٹڈ آیت نہیں ہے لیکن میرا دل کہتا ہے اللہ نے یہاں تقوی کے اوپر 3 وعدے کیے ہیں اسی صورت میں۔ آگے اللہ نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمُ لَهُ أَجْرًا، اگر تقوی اختیار کرے گا میں تیرے سارے گناہوں کو مٹا دوں گا۔ آگے اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ یہ بھائی کہاں گیا؟ اس نے شور ساؤنڈ والا بھائی کہاں چلا گیا؟ اللہ اکبر، درود شریف پڑھ لیں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ اللہ نے یہاں وعدہ کیا ہے کہ تقوی اختیار کرو میں تمہیں کیا دوں گا؟ بلند آواز سے میں تمہیں کیا دوں گا؟ اللہ نے کہا تقوی اختیار کرو کیا دوں گا؟ جس کو رزق اللہ دیتا ہے وہی بولے گا، چھوڑ دو وہ ٹھیک کر لے گا۔ میری طرف توجہ کرو، جو تقوی اختیار کرے گا اس کو اللہ کیا دے گا؟ اس کو اللہ کیا دے گا؟ سارے بلند آواز سے بتاؤ رزق کون دیتا ہے؟ بلند آواز سے رزق کون دیتا ہے؟ بلند آواز سے رزق کون دیتا ہے؟ اور بلند آواز سے رزق کون دیتا ہے؟ نفع کا مالک کون ہے؟ نقصان کا مالک کون ہے؟ زندگی کا مالک کون ہے؟
موت کا مالک کون ہے؟ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین کہنی ہے۔ اللہ جس نے ابھی اللہ کہا ہے، یہ ہمارا آپ اپنے پاس امانت رکھ لو، ہمارے موت کے وقت ہمیں واپس کر کے موت کے وقت ہماری زبان پر لفظ اللہ۔ تو ابھی نا میں اللہ کا ذکر 1-2 منٹ میں کرواتا ہوں، آپ اللہ کا ذکر اسی دل سے کریں۔ اور حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دام اللہ فیوز ہم نے ایک جگہ فرمایا کہ 2 نفل پڑھ کر اللہ سے مانگ کر اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس نیت کے ساتھ اللہ یہ میرا تیرے پاس امانت ہے، جب میرا موت کا وقت ہو تو یہ امانت میری مجھے لوٹا دے۔ فرمایا اللہ سے بڑا کوئی امین نہیں ہے، اور موت کے وقت جسے کلمہ طیبہ نصیب ہو جائے اس سے بڑا کوئی خوش نصیب۔ آپ کو بات سمجھ آئی؟ کلمہ اس لیے سے پڑھنا ہے، اللہ یہ ہمارا تیرے پاس امانت ہے، ہماری موت کے وقت ہمیں یہ ہماری امانت لوٹا دے۔ تو ایک شاعر نے کہا اول و آخر ہے اللہ، بلند آواز سے اول و آخر ہے اللہ، 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 دونوں جہاں میں ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، جسم میں جان میں ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کون مقام ہے اللہ، کون مقام ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، جسم میں جان میں ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، حضرت اقدس حضرت مفتی شاہد مشہور صاحب احمد فیوز تشریف لائے، سرگودا کی ہمارے علماء کی سرخیر ہے، دعا فرمائے اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، اللہ ان کو صحت عافیت اور سلامتی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض کر رہا تھا اولاد کی تربیت کے حوالے سے، بات یاد ہے نا، اولاد کی تربیت کے بارے میں اللہ پوچھے گا اور ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ اکثر والدین آ کر شکایت کرتے ہیں علماء سے، مفتیان کرام سے، قاری صاحب کے پاس، امام مسجد کے پاس، حضرت دعا کریں کیا مسئلہ ہے، میری اولاد نافرمان ہے، میری اولاد میرا کہنا نہیں مانتی۔ بھائی جب تو اولاد کی تربیت نہیں کرے گا تو تیری اولاد تیرا کہنا کیسے مانیں گی؟ ناراض نہ ہونا، جہاں والدین کے حقوق ہیں کہ اولاد ان کی عزت کرے، اولاد ان کا احترام کرے، وہاں اولاد کے بھی حقوق ہیں کہ ان کی اسلامی صحیح تربیت ہونی چاہیے۔ آج کا جو دور ہے، آج کی جو تہذیب ہے، تو بھی میں بھی جب آج ہم اپنے گھروں کے اندر جائیں، میری اسی بات کو یاد کر کے تھوڑا اپنا محاسبہ کر لینا، تھوڑا اپنا موازنہ کر لینا، کیا میں نے اپنے بچوں کی تربیت اسی طرح کی ہے جس طرح اللہ اور اس کے رسول چاہتا ہے؟ گھر کے اندر جا کر دیکھنا، اگر تیرا جوان بچہ ہے وہ ہاف نکر پہن کے بیٹھا ہے، اس کی اگر ٹانگیں خالی ہیں، اس کا صرف برائے نام اس کی شلوار ہے، اگر تیری بیٹی کے بازو کھلے ہیں، تیری بیٹی کا سینہ کھلا ہے، تیری بیٹی کے جسم کے اوپر جو کپڑے ہیں وہ حیا والا انسان نہیں دیکھ سکتا، تو پھر اپنے آپ کے اوپر پچھتانا، پھر اللہ سے معافی مانگنا۔ یہ حیا سوچ مناظر تیرے گھر میں ایسا آئے کیسے؟ تو مسلمان تھا، تو ایمان والا تھا، تو اللہ کا نام لے گا تھا، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا تھا،
اللہ کی قسم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ شخصیت ہے، حاتم طئی کافر ہے، کافر کی بیٹی آئی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے اندر، صفانہ اس کا نام ہے، اللہ اکبر، بڑی جنگجو تھی، بڑی دلیر تھی، کہتی ہے کہ جب میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئی، میرے ذہن میں تھا میں جا کر بڑے بڑے سوال کروں گی، میری گردن تلی ہوئی تھی، میرے اندر اکڑ بڑی تھی، میں سردار کی بیٹی تھی، کہتی ہے کہ جب میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اللہ اکبر، اپنی رحمت والی چادر اٹھائی جس کو یا ایھا المزمل کے تمغے ملے، یا ایھا المدثر کی چادر، اللہ اکبر، جس کی قرآن میں قسمیں اٹھائی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال لے کے جا کر چادر اس بی بی کے سر کے اوپر ڈال دے۔ حضرت سلمان فارسی اٹھے، یا رسول اللہ یہ میں اپنی چادر دیتا ہوں، یہ چادر دے دے۔ اس چادر کے تو بڑا شان ہے، اس چادر کی تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا سلمان رہنے دے، چادر یہ میری اس کے سر کے اوپر ڈالو، بیٹی بیٹی ہے، چاہے کافر کی ہو یا مسلمان کی۔ میرے بھائی آج اپنے گھر جا کر دیکھنا، اگر تیری بیٹی کے سر کے اوپر دوپٹہ ہے، پورا اسلامی طریقے سے دوپٹہ ہے، تیری بیٹی امت کی بیٹی ہے، تیری بیٹی محمد مصطفیٰ کی بیٹیوں کی طرح ہے، اللہ اکبر، یقین کر یہ تیری بیٹی تجھے جنت کے اندر بھی لے کے جائے گی۔ اگر تو گھر جائے تیری بیٹی کے سر کے اوپر دوپٹہ نہیں ہے، تیری بیٹی کا دوپٹہ بیٹی کے گلے کے اندر ہے، تیری بیٹی کا جو گلا ہے وہ اس کا سینہ اس طرح گلا بنا ہوا ہے، اس کا سینہ صاف نظر آتا ہے، اس کے جو بازو ہیں اس کے بازو پورے نظر آتے ہیں، اس کی شلوار پہنی ہوئی ہے، اس کی شلوار سے اس کا بدن جھلکتا ہے، تو یقین کر پھر یہ تیری بیٹی امت کی بیٹی نہیں ہے، پھر یہ تیری بیٹی تجھے جنت میں نہیں لے جا سکتی۔ پھر اگر تیرے گھر کی تربیت اس طرح نہیں ہے، پھر جنت میں جانے کے خواب دیکھنا چھوڑ دے، پھر اپنی اس اولاد کی تربیت کی فکر کر۔ اگر تو اپنے بیٹے کو دیکھے، تیرا بیٹا اس جو گھر کے اندر آ کر لباس پہنتا ہے، ٹانگیں ساری خالی ہیں، اللہ اکبر، اس کو کوئی بہن کا احترام نہیں ہے، اس کو کوئی ماں کا احترام نہیں ہے، اس کو کسی بھابھی کا احترام نہیں ہے، کسی گھر کی مستورات کا احترام نہیں ہے، باپ کا حیا نہیں ہے، تو پھر اپنے اوپر ہی آوازیں کسنا، پھر اپنے اوپر ہی کہنا کہ او کاش میں نے یہ کیا کر دیا، پھر اللہ سے معافی بھی مانگنا، پھر ان کی تربیت کی کوشش کرنا۔ اگر ان کی تربیت ہو گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ کے دربار میں تجھے بھی جواب دینا پڑے گا۔ میرے بھائی اسی لیے تو نہیں، آج تو میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کے اوپر روزانہ واقعات ایسے آتے ہیں۔ اگلے دن ایک واقعہ میں نے دیکھا، اللہ اکبر، کہ ایک بھائی کو پکڑا گیا کسی جرم کے اندر، اس کے موبائل کو نکالا گیا، جب اداروں نے اس کے موبائل کو چیک کیا، اس کے موبائل کے اندر اس کی گھر کی مستورات کی حیاسوز تصویریں موجود تھیں، اس کی موبائل کے اندر اس کی بہنوں کی ننگی تصویریں تھیں، اس کے موبائل کے اندر اس کی بھابھیوں کی ننگی تصویریں تھیں۔ روزانہ یہ واقعات آتے ہیں سامنے کہ بہن نے بھائی کے ساتھ زنا کیا ہے، بیٹے نے ماں کے ساتھ زنا کیا ہے، باپ نے بیٹی کے ساتھ زنا کیا ہے۔ یہ حالات کیوں آ رہی ہیں؟ آج ہمارے گھروں کے اندر یہ چیزیں کیوں موجود ہیں؟ آج باپ نے تربیت کرنا چھوڑ دیا ہے، آج باپ نے تربیت کرنا چھوڑ دیا، آج ماں نے تربیت کرنا چھوڑ دیا۔ ارے ماں تو وہ ہوتی تھی، ماں جب گود میں اٹھاتی تھی قرآن کی لوریاں دیتی تھی، جب ماں بیٹھ کر اپنے بچے کو اٹھاتی تھی، دودھ پلاتی تھی، قرآن پڑھتی تھی، دودھ پلاتی تھی، قرآن پڑھتی تھی، جھولا جھولاتی تھی، قرآن پڑھتی تھی، اس کو نہلاتی تھی، قرآن پڑھتی تھی، اس کو کپڑے پہناتی، قرآن پڑھتی، اس کو کھانا کھلاتی، قرآن پڑھتی۔ تو پھر بھی وقت کے بھی عبد القادر جیلانی بنا کرتے تھے، پھر وقت کے بڑے بڑے علماء بننا کرتے تھے، بڑے اللہ والے بنے کرتے تھے۔ مولانا ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ بچے تھے، پیدا ہوئے، رونا شروع، آواز نہیں رک رہی، رونا ختم نہیں ہو رہا، بڑے بڑے دم کرائے گئے، بڑا کچھ کرایا گیا، ڈاکٹروں کو چیک کرایا گیا، رونا ہی بند نہیں ہو رہا۔ کئی دن گزر گئے، بازار میں سے ایک اللہ والا مجذوب گزر رہا ہے، اس کو کہا کہ دیکھو یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا بچے کو میرے پاس لے کے آؤ۔ بچے کو لے کے آئے، اس نے کان کے اندر کچھ پڑھا، بچہ خاموش ہو گیا۔ بعد کے اندر اس سے پوچھا اللہ والے تو نے کیا ایسا دم کر دیا؟ اس نے کہا میں نے اور کچھ
مستم نہیں کیا. جب یہ بچہ ماں کے پیٹ کے اندر تھا، اس کی ماں قرآن کی حافظہ ہے، اس کی ماں قرآن کی قاریہ ہے. وہ جب اس کے پیٹ کے اندر یہ بچہ تھا، ماں سارا وقت قرآن پڑھتی تھی. اب جب ماں ناپاک ہوگی، قرآن پڑھ نہیں سکتی، اس بچے کو اپنی غذا نہیں ملی. یہ وہ روحانی غذا نہ ملنے کی وجہ سے بچہ رو رہا ہے. میں نے اس کے کان کے اندر 2 قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں، بچے کو غذا ملی، بچہ خاموش ہو گیا. آؤ آج ہمارے دور کے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آپ بیتی میں لکھا ہے، فرمایا 7-8 سال کی میری عمر، گھر میں آیا قرآن کے حافظ. دادی نے کہا بیٹا زکریا مجھے قرآن تو سناؤ. کیا کہا؟ یہ جن کی فضائل اعمال کتاب لکھی ہوئی ہے، بیٹا مجھے قرآن تو سناؤ. حضرت کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ میں دادی کو نفل کے اندر قرآن سناؤں اور اتنی زیادہ قرآن پڑھوں کہ میری دادی تھک جائے، کہے کہ بیٹا زکریا تو نے تو مجھے تھکا دیا. کہنے لگے کہ میں نے ایک دن کہہ دیا دادی اماں میں آپ کو نفل میں قرآن سناؤں گا. دادی نے کہا ٹھیک ہے بیٹا. 2 رکعت نماز نفل کے اندر کھڑے ہو گئے. میں نے 2 رکعت نماز کے اندر 15 سپارے قرآن کے پڑھ دیے. کتنے؟ اللہ اکبر. فرمایا جب میں سلام پھیرا تو میرے دل میں یہ تھا کہ دادی کہے گی بیٹا زکریا یہ تو نے کیا کر دیا. فرمایا جب میں نے سلام پھیرا دادی نے کہا زکریا بس تھک گیا، بس تھک گیا، اتنا تو میں روزانہ تہجد میں پڑھتی ہوں. اور فضائل اعمال کے اندر، فضائل رمضان کے اندر حضرت نے یہ لکھا ہے کہ ہماری گھر کی عورتیں گھر کا کام کاج بھی کرتی تھی، عام دنوں کے اندر 10 پارے قرآن کی روزانہ تلاوت بھی کرتی تھی. جب گھروں کا ماحول اس طرح ہوگا، جب گھروں کی تربیت اس طرح ہوگی، جب مائیں بچوں کی اپنی تربیت اس طرح کریں گی تو پھر بچے بھی اللہ والے بنیں گے. بچے بڑے ہو کر پھر تمہاری قدر کریں گے. پھر بڑے بچے ہو کر یہ تیرے جوتے سیدھے کریں گے. بڑھاپے کے اندر یہ تیرا سہارا بنیں گے. بڑھاپے کے اندر یہ تیرے پاؤں دبائیں گے. بڑھاپے کے اندر یہ تیرے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوں گے. آج جب تم ان کو دین کی تعلیم نہیں دے گا، جب ان کو قرآن کا عاشق نہیں بنائے گا، جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کے پاس نہیں لے کے جائے گا، جب ان کو صحابہ کے اس کے واقعات نہیں سنائے گا، جب ان کو عقائد نہیں سکھائے گا، جب ان کو تو نماز کی طرف نہیں لے کے آئے گا. اللہ کے قرآن کے اندر سورہ لقمان ہے، اللہ نے حضرت لقمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا. وہاں ایک آیت ملتی ہے، بلکہ 2 آیتیں ملتی ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی. یا بنی انها ان تک مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله ان الله لطيف خبير. فرمایا اگر کوئی برائی ہو کہیں بھی ہو، ان تک مثقال حبة من خردل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، فتکن فی صخرۃ وہ کسی چٹان کے اندر ہو، وہ آسمان میں ہو، وہ زمین میں ہو، یأتی بها اللہ وہ اللہ لے کے آتا ہے. کیوں؟ ان اللہ لطیف خبیر اللہ ہر باریک سے باریک چیز سے بھی باخبر ہے. یہاں علماء نے لکھا کہ حضرت نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے عقائد کی تعلیم دی ہے، اللہ کو ماننے کی تعلیم دی ہے، اللہ کی وحدانیت کی تعلیم دی ہے، اللہ سے تعلق جوڑنے کی تعلیم دی ہے، تصوف کی تعلیم دی ہے، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی تعلیم دی ہے. اگلی آیت کے اندر یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. فرمایا بیٹے اقم الصلاۃ نماز قائم کر، وامر بالمعروف نیکی کا حکم کر، ونہی عن المنکر برائی سے رک جا، واصبر علی ما اصابک کوئی مصیبت پہنچ جائے اس کے اوپر صبر کرنا. صرف یہی بات مختصر میں کہتا ہوں، صبح جب تو گلی کے اندر نکلے، اپنے مقام سے باہر نکلے، اگر تیرے بچے کی تربیت ہے دیکھ لے، اگر تیرے بچے کو کسی نے تکلیف دی ہے، اگر تیرے بچے کے سامنے کوئی غلط کام ہو رہا ہے، وہ اس غلط کام کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے یا اس سے منع کرتا ہے،
اگر اس کو کوئی مصیبت پہنچی ہے وہ مقابلہ کرتا ہے، انتقام لیتا ہے، گالیاں دیتا ہے یا اس کے اوپر صبر کرتا ہے۔ یہ تربیت کا نظام اگر ہم اپنی اولاد کا نہیں بنائیں گے میرے بھائی، آج اکثر والدین کو ہم نے روتے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت مفتی صاحب اگلے دن راجن پر میرا بیان، رات کو 12-1 بجے بیان ختم ہوا، ایک بوڑھا بابا روتا ہوا لاٹھی کے سہارے چلتا ہوا آیا، حضرت میری بات سننا۔ میں نے کہا بابا جی کیا بات ہے؟ اللہ اکبر، کہنے لگا حضرت آپ نے بیان کیا، میں نے سنا میرا ایک بیٹا ہے، اکلوتا بیٹا ہے اور اولاد نہیں ہے۔ میں نے کہا بابا کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا پتر میرے مارتا بڑا ہے، میرے بھی مارتا تھے، میری گھر والی بھی مارتا۔ اس بابے کی آنکھوں میں سے جو میں نے آنسو دیکھے، میرے پاس الفاظ نہیں تھے کہ میں اس بابے کو کیا تسلی کے الفاظ بولوں۔ میں نے صرف اتنا عرض کیا، میں نے کہا بابا اپنے بیٹے کے لیے دعا کیا کرو، اپنے بیٹے کے لیے دعا کیا کرو، کیونکہ ان معاملات میں بھی بعض اوقات والدین دعا کر دیتے ہیں، بچے کی دنیا بھی اجڑ جاتی ہے، آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اگر بعض اوقات وہ دعا کرے اللہ ان کی دعا ہی سنے گا۔ کہنے لگا پتر دعا تو بڑی کرتا لیکن وہ مارتا بھی بڑا ہے۔ میرے پاس ایک دن ایک عورت آئی، ساری تعویذ دے دو، کس چیز کا تعویذ؟ اس نے اپنے بازو سے یہاں نشان دکھایا، مجھے کالا نشان پڑا ہوا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میری جوان بیٹی ہے، مجھے ڈنڈوں سے مارتی ہے، یہ اس مار کے نشان پڑے ہوئے ہیں، ایسا تعویذ دو کہ میری بچی صحیح ہو جائے۔ جہاں اولاد کا قصور ہے وہاں ماں باپ کا بھی قصور ہے۔ میں اولاد کی خدمت میں بھی درخواست کروں گا کہ اپنے ان والدین کی قدر کیا کرو۔ جب یہ بوڑھے چلے جاتے ہیں تو پھر نرم و نازک بستر کے اوپر بھی نیند نہیں آتی، تو جائیداد کا مالک ہو کر بھی تجھے نیند نہیں آئے گی، تو اربوں کا مالک ہوگا تجھے سکون نہیں آئے گا۔ یہ ان کی دعاؤں کا صدقہ ہے جو آج تو صحیح سکون والی زندگی جی رہا ہے۔ لیکن جہاں اولاد کا قصور ہے وہاں والدین کا بھی قصور ہے۔ اللہ کا واسطہ ان بچوں کی تربیت کرو، علماء کی مجلس میں ان کو بٹھاؤ، علماء کے قدموں میں ان کو بٹھاؤ۔ ضرور تو ان کو ڈاکٹر بنا، تو ان کو ضرور انجینئر بنا، تو ان کو دنیاوی ڈگریاں دلوا، تو ان کو بڑے بڑے عہدوں کے اوپر لے کے چلا جا، لیکن کم سے کم ان کی گھٹی کے اندر اسلامی اور دینی تربیت کو ضرور ڈال، کم سے کم ان کو مسلمان ضرور بنا، کم سے کم ان کو انسان ضرور بنا۔ اگر گھر میں جا کر، یا آج میں ایک دو ٹیسٹ آپ کو بتا رہا ہوں، گھر جا کر اپنی اولاد کو بلا لینا، جوان بیٹا ہے تو اس کو بلا لینا، پوچھنا بیٹا تجھے نماز جنازہ آتی ہے؟ تجھے نماز جنازہ کی دعا آتی ہے؟ اگر تیری اولاد کو نماز جنازہ کی دعا یاد ہے تو سکون سے مر سکے گا۔ چلو کم سے کم تیری نماز جنازہ میں کھڑے ہو کر یہ اللہ سے دعا تو مانگ لے گا جو سنت طریقہ ہے۔ اگر تیری اولاد کو نماز جنازہ کی دعا بھی نہیں آتی تو پھر اس کے بارے میں سوچنا کہ تیرا کیا بنے گا۔ جب تیری سگی اولاد تجھے جنازے کے اندر آ کر دھوکہ دے گی، تیری سگی اولاد ہاتھ باندھ کے باپ کے جنازے میں خاموش کھڑی ہوگی، جب ہم بعد میں روتے ہیں جب اولاد کی تم تربیت نہیں کرتے۔ آج تو ایسا گندا دور آ گیا ہے، ماں باپ کے جنازے کے اوپر میں نے اپنی آنکھوں سے قبرستان کے اندر بیٹھ کر باپ کی قبر کبھی کھودی جا رہی ہے، اس کی قبر پوری بند نہیں ہوئی، اور اولاد ایک سائڈ پہ بیٹھ کے چرس کی سگریٹ پی رہی ہوتی ہے۔ ابھی باپ کی قبر بند نہیں ہوتی، اولاد موبائل کھول کے اس کے اوپر ٹک ٹاک اور ننگا ڈانس دیکھ رہی ہوتی ہے۔ ابھی باپ کی قبر بند نہیں ہوتی، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کھل کھلا کے ہنس رہا ہوتا ہے۔ جب ہم تربیت اولاد کی نہیں کریں گے تو کر ان کو مدارس سے دور، تو کر اپنے اولاد کو علماء سے دور، تو ان کو علماء کا باغی بنا، تو ان کو مدارس کا باغی بنا، تو ان کو بے حیا بنا، تو
नाराज ना होना। ये घरों के अंदर जो जवान बच्चियों को जो वालिदैन मोबाइल हाथ के अंदर दे देते हैं और फिर उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं रखते, चेक नहीं करते मेरी बच्ची क्या कर रही है, मेरी बच्ची क्या देखती है, मेरी बच्ची क्या करती है, तो फिर उसको बड़े बड़े महल बनाने की कोई जरूरत नहीं है, फिर उसको अपने गेट के ऊपर ताला लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बात महसूस न करना, जो शरीफ लोग हैं मैं उनसे हाथ बांध के दरख्वास्त करता हूँ, फिर तुझे अपनी बेटी को घर के अंदर रखे या चकले के अंदर रखे, एक ही बात है। जब तरबियत नहीं करेंगे तो यही हालात होंगे। अल्लाह की कसम, आज सहाबा के दरवाजे पे सबसे पहले सहाबी सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। मैं लंबी बात में नहीं जाना चाहता, सिर्फ एक बात यही तरबियत औलाद के हवाले से करना चाहता हूँ। उन्होंने तरबियत की औलाद की, बेटा जान दे देना मोहम्मद मुस्तफ़ा की शान पे, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पे अपनी जान दे देना, लेकिन हुजूर की इज्जत में आँच ना आने देना, अपनी जान कुर्बान कर देना। अल्लाहू अकबर। जब हिजरत वाली रात सैयदना अबू बकर सिद्दीक मेरे आका के साथ गए, अबू जहल और पूरी दुनिया को उस वक्त का कुफ्र पहुंचा सिद्दीक के अकबर के दरवाजे पे दस्तक दी। छोटी बच्ची निकली, अस्मा बाहर आई, देखा, पूछा तेरा अब्बा कहाँ है, मोहम्मद मुस्तफ़ा कहाँ है। अल्लाहू अकबर। अरे तेरे और मेरे घर के ऊपर आज अगर कोई बाहर बंदा आए, हम उससे ना मिलना चाहते हो, क्या कहते हैं, जाके कह दे अब्बा घर है ही कोई नहीं, कह देते हैं। बच्चा भी अगर ज्यादा समझदार हो तो जाके क्या देता है, ये अब्बा कहता अब्बा घर कोई नहीं है। अल्लाहू अकबर। ये गलत तरबियत है, यही तुझे आकर तेरे लिए नुकसान आगे बनेगी। हजरत अस्मा से पूछा, कह सकती थी मैं घर से हो के आऊं, कह सकती थी मैं घर से पूछ के आऊं, कह सकती थी मुझे पता नहीं है। अल्लाहू अकबर। लेकिन हजरत अस्मा की तरबियत भी तो करने वाले सिद्दीक अकबर थे। कहने लगी, ओ दुनिया के काफिरों, ओ अबू जहल मलून, मुझे पता है मेरा अब्बा कहाँ है, मुझे पता है मोहम्मद मुस्तफ़ा कहाँ है, लेकिन मैं बताऊंगी नहीं। अल्लाह, मुझे पता है लेकिन मैं बताऊंगी नहीं। अबू जहल ने जोर से थप्पड़ मारा। रिवायात में आता है हजरत अस्मा बच्ची है, चेहरे में सुकून निकल आया, कहने लगी, ओ अबू जहल मलून, तू अपनी पूरी ताकत लगा ले, मेरी जान तो ले सकता है, लेकिन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज नहीं जान सकता। अरे आज हम भी उसी सिद्दीक के नाम लेवा है। अल्लाह का वास्ता है, अपनी औलाद की तरबियत उसी तर्ज के ऊपर करो कि आपका बच्चा हुजूर के नाम के ऊपर जान दे दे, आपका बच्चा खत्मे नबूवत के नाम पर जान दे दे, आपका बच्चा दीन के नाम पर जान दे दे। आपके बच्चे को कुरान आना चाहिए, हाफिज नहीं बनाता, कम से कम सही तलफ्फुज के साथ तो कुरान पढ़ना आना चाहिए। इतनी तरबियत तो उसकी कर जा कि बुढ़ापे के अंदर तेरा सहारा बने, इतनी तरबियत तो उसकी कर जा कि तेरी नमाज जनाजा की वो दुआ पढ़ सके, इतनी तरबियत तो उसकी कर जा तेरी कब्र का उसको पता हो, इतनी तरबियत तो उसकी कर जा हर हफ्ते हर जुमे वाले दिन या जब भी उसको टाइम लगे तेरी कब्र के ऊपर आकर फातिहा को पढ़ सके। कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह। तो माशाअल्लाह, जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया, यही मदारिस है, यही तरबियत गाहें हैं। अगर आपके घर के अंदर वो तरबियत का निजाम नहीं है तो आओ कारी जवेद साहब को दे दो अपना बच्चा, कारी साहब तेरे इस बच्चे को अदब भी सिखाओ, कुरान भी सिखाओ। अल्लाह की कसम, जो ये बच्चा कुरान का हाफिज बन के आएगा ना, तेरा जो दुनियादार बेटा होगा, जिसको तूने दीनदार नहीं बनाया होगा, वो तुझे कहेगा बूढ़ा ये पुरानी होगी, ये पुराने दौर की बातें हैं। माँ को कहेगा कुत्ती मेरे सामने भौंकना, लेकिन ये हाफिज कुरान बच्चा आएगा, ये तेरे पाँव भी दबाएगा, ये अपने नए रुमाल के साथ तेरे जूते भी साफ करेगा, ये अपनी माँ के पाँव भी दबाएगा। एक अजीब वाकया याद आ गया अभी का, हमारे रेवंड के अंदर अभी हजरत मौलाना एहसान साहब बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, अक्सर जो तबलीगी साथी हैं ये जानते होंगे, उन्होंने वाकया सुनाया। मैं साल लगा रहा था तो उस वक्त ये मैंने वाकया सुना था, तरबियत औलाद के ऊपर बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि मेरे वालिद साहब, इनके वालिद बहुत बड़े अफीसर थे, उन्होंने हम सबको आलिम दीन बनाया, और मेरे चाचा जी थे, उन्होंने अपनी औलाद को, किसी को डॉक्टर, किसी को इंजीनियर और दुनियावी हालत आई।
اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ بیمار ہو گئے، ان کے جسم کے اوپر کوئی ایسی بیماری لگی کہ ڈاکٹروں نے ایک دوائی دی کہ اس دوائی کو اپنے جسم کے اوپر روزانہ 3 دفعہ مرنا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ تو اعلیٰ تعلیم والے تھے، انہوں نے کہا نہ ہم تو تیرے قریب نہیں آتے، تیرے جراثیم ہمیں لگ جائیں گے، ہم بھی اس بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ایک بیٹے نے بھی ہاتھ نہیں لگایا۔ مولانا فرماتے ہیں میں نے اور میرے 2 بھائیوں نے جو ہم عالم تھے اپنے چاچا کی خدمت کی ہوئی، دوائیوں کے جسم کے اوپر ملتے تھے۔ کہتے ہیں جب ہم دوائی لگاتے ہیں میرے چاچا رویا کرتے تھے، کہتے تھے میرا باپ جیت گیا، تیرا باپ جیت گیا، میں ہار گیا، مجھے دنیا میں پتہ چل گیا کہ میں ناکام ہو چکا، اے کاش میں بھی تیرے باپ کی طرح اپنے بیٹوں کو قرآن کا حافظ اور عالم۔ میرے بھائی صحیح بات ہے، یہ مدارس یہ خالی قرآن کی تلاوت، یہ خالی قرآن نہیں پڑھاتے، یہ آپ کی اولاد کی تربیت بھی کرتے ہیں، آپ کی اولاد کو باادب بھی بناتے ہیں، آپ کی اولاد کو معاشرے کا ایک بہترین انسان بھی بناتے ہیں۔ یہ دنیا کی چیزیں یہ تو یہیں پڑی رہے گی، رزق اللہ نے دینا ہے، اور علماء کو اللہ رزق زیادہ دیتا ہے اور عزت والا دیتا ہے۔ دعا فرمائے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔